أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے اور سننے کا ایک زرین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا. علماء کے ساتھ جو نشستیں ہوتی ہیں وہ ایک مومن کے لیے مال غنیمت ہے. جیسا کہ علماء نے کہا غنیمت کے مال سے کم نہیں ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ علم دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوا ہے، یہ علم اسی وقت انسان کو حاصل ہوگا جب انسان خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، علم سیکھنے کے جذبے کے ساتھ علماء کے ساتھ بیٹھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مزہ چکھنے کے واسطے بیٹھتے ہیں. مزہ چکھنا قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہے. قرآن اور حدیث کا علم یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ علم دل کی غذا ہے، اور ایسی غذا جب انسان حاصل کرتا ہے، صحیح علم، اتھینٹک علم، اور شوق کے ساتھ سنتا ہے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے. یہ روح کی غذا ہے. لہذا علماء کرام کے ایسے موقعوں کو گنوانا نہیں چاہیے. پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے نیکی کی طرف، اس کی طرف، جنت کی طرف اللہ تعالیٰ پھیر دے. یہ اللہ کا کرم ہے. لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ دو معزز علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک جیسا کہ کل آپ نے سنا ہوگا، فضیلت الشیخ طہ سعید خالد عمری مدنی اور مکی حفظہ اللہ، جو اڑیسہ کی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، اور جن کو ماشاءاللہ دعوت کے میدان میں ایک لمبا تجربہ ہے، جو حرم مکی میں حج کے موقع پر فتویٰ کمیٹی کے ممبر اور شارع منصور میں جو دعوت سینٹر ہے مکے میں، 10 سال آپ کی اس میں خدمت رہی ہے. جدہ میں، مکے میں آپ کے دروس رہے ہیں. کافی لوگوں کی اصلاح الحمدللہ آپ کے ذریعے ہوئی ہے. اور آج کل آپ اڑیسہ میں بھی اور حیدرآباد میں بھی الحمدللہ دعوتی کام، تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. دوسرے ہمارے معزز مہمان مولانا حافظ عبد القیوم صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم ہیں، نائب امیر ہیں ماشاءاللہ. مرکزی جمعیت اہل حدیث دلی، جو آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کی جو آفس ہے، وہاں کے جو امیر ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کے نائب امیر ہیں. پہلے آپ نائب سیکریٹری تھے، نائب ناظم تھے، اب الحمدللہ آپ نائب امیر ہیں. اور ایک عرصہ دراز تک حیدرآباد میں آپ جمعیت کے ناظم اعلیٰ کے طور پر آپ کام کر چکے ہیں.
ایسے موقع ملنا یہ ایک مومن کے لیے غنیمت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے معزز مہمان مولانا حافظ عبد القیوم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قابل احترام فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب حفظہ اللہ، عمری مدنی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ طاہا سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں اس موقع پر اللہ رب العالمین کا میں شکر بجا لاتا ہوں. ماشاء اللہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آج ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے. ماشاء اللہ اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام، پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے اور سننے کا ہم کو موقع ملا ہے. یہ بے انتہا شکر احسان ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم کو جب بھیجا ہے، جب پیدا کیا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے سب سے پہلے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے، اونچا مقصد ہے، اس کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو زندگی گزارا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ زندگی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی جب نعمت جب ملی ہے ہم تو اس کا بے انتہا ہم شکر ادا کرنا چاہیے. تو جیسا کہ ہم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، پیدا کردہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی چیزیں ہیں. تو لہذا ہم اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی ہم شکر ادا کیے ہمارے لیے کم ہے. تو بہرحال انسان کو زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سب سے پہلے اپنے پیش نظر ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم ہمیشہ کرتے رہیں، اور کرنے کے کیا مقصد ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کر رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو گویا کہ ہماری زندگی میں خسارہ ہے. دنیا میں انسان آیا ہے، اگر ہم اس کو ہمارے اپنے مقصد کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سمجھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کافی نقصان ہے، خسارہ ہے، پریشانی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کی نعمتیں جو ملی ہیں اس کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. جیسا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لانا چاہیے، اور اس کا جب شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیوں کہ دنیا، آخرت، یعنی یہ سب ہمارے لیے ہے. لہذا ہم جو سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. یہ ہے مسلمان جو سو ہمیشہ یعنی کہ فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، حرام اور حلال کو پہچانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے، اور آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے. بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. یہی ہے مسلمان اور یہی اسلام ایمان ہے. بہرحال آج اس پرفتنہ ماحول میں ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اڑوس پڑوس محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، ہر ایک کو اللہ کا پیغام کیا ہے، دعوت اللہ کیا ہے، وہ ہم ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوتا رہا، اور آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، لہذا آپ کا جو پیغام ہے، آپ کی جو تعلیمات ہے، ہم سب کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے اور ہم سب کے لیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، کیا طریقہ تھا، کیا آپ ہم کو کیا حکم دیے کرنے کا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتائے، ہم اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم کو یعنی کہ لوگوں کو جہنم سے کیسے بچانا اور ہم اپنے آپ کو کیسے بچنا چاہیے، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ ہے اور دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں اور اس پر عمل کرنے سے اور ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اس پرفتن ماحول میں کیسے اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ ہے، اس کو اپنانا کی ضرورت ہے۔ آج لوگ جو سو انہیں پیاسے ہیں، لوگوں کے سامنے جب ہم حق بات پہنچائیں گے تو لوگ انشاءاللہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتائے ہیں وہ سب سے پہلے ہم کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور خود عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کو یعنی کہ لوگوں کو برائی سے کیسے بچائیں اور بھلائی کی دعوت کیسے دیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ جو اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم اگر ہے وہ ہے شرک ہے، ہر طرح کا شرک ہے۔ اس شرک سے بچنا چاہیے اور خود دوسروں کو بچانا چاہیے، اور جہنم کی آگ سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جنت میں جانے کا، اللہ تعالیٰ ہم اس وعدے کے ہم برابر اس کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آج سب سے پہلے میں اپنے نفس پر مجھے جائزہ لینا چاہیے، میں اپنی زندگی کو دیکھنا کہ میرے اندر اسلامی تعلیمات پر میں عمل پیرا ہوں یا نہیں ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میرے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے اڑوس اور پڑوس تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کیا طریقہ ہے۔ اور لوگ آج حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، لہذا ان تک جو سو اسلامی تعلیمات کیسے ہم کو پہنچانا چاہیے۔ بہرحال بڑا افسوس کا مقام ہے، آج ہم بہت ہی لاپرواہی کی زندگی ہمارے اندر آئی ہے۔ اس لاپرواہی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اور ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے یہ بات ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جانا ہے، اور اللہ کے پاس جب ہم کو حساب دینا ہے اس حساب کے دن سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے حساب لینے والا ہے اور ہم اس دن بچ نہیں سکتے، لہذا ہم ساری انسانیت کو بھی جو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے، شرک سے بچانا ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، بدعت سے روکنا ہے اور سنت کی دعوت دینا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اور اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے یعنی کہ ہم بالکل یعنی کہ وہ نہیں ہو سکتے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اے بار الہ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بنا۔ آج یعنی کہ ہمارے اندر ایک ایسی لاپرواہی آ چکی ہے، دنیا داری آ چکی ہے، لہذا ہم اس دنیا داری کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پر
عمل کرنا اور اللہ کے بندوں کو جو سو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرنا، اور ہم یہ کام کریں گے تو سمجھو کہ انشاءاللہ آپ بالکل اللہ تعالیٰ کے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گا۔ ہم ہمیشہ ہر وہ کام بھی اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں، اور اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونا، اے بار الہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ یہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرا حکم ہے، لہذا ہم تیرے حکم کی بجاوری ہم کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ یعنی کہ زندگی کا مقصد کو سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ نے جس چیز کا حکم دیے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کو جہنم سے کیسے بچائیں اور ہم اپنے آپ سے جہنم سے بچنا چاہیے۔ اور آج ماشاءاللہ یعنی دنیا کے اندر ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر آدمی اپنی تحریک کو حق سمجھتے ہوئے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسا بہترین ایسی نعمت ہے ہمارے پاس، اور ہمارے لیے کامیابی ہے، لوگوں کے لیے کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے والا کام ہے، وہ ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، شرک سے بچانا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد سامنے رکھنا ہے، اور اللہ ان کو ڈرانا چاہیے کہ دیکھو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کے سامنے رکھنے سے انشاءاللہ ان کی زندگی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو جب جہنم سے ہم بچائیں گے، سمجھو کہ ہماری بھی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا واقع اسلامی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں یا اس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا اور ہم کو جو سو اس پٹری سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، صبح کے اذکار پڑھیں، شام کے اذکار پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہم ہمیشہ یعنی کہ توحید کے بعد جو سو ہم کو ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، اور اپنے گھر والوں کو جو سو نماز کی تلقین کریں، اللہ کا کلام پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ کا کلام جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، اور جب ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں بغیر سمجھے کے تو سمجھے کہ ہم کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کلام میں۔ لہذا ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کلام تفسیر کے ساتھ اور پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہے ہم اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ جو ہے سو ہمارا ایمان میں تازگی ہو اور ہم ہمیشہ اسلامی تعلیمات عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے زندگی کو جو سو اللہ نے جو دیے ہیں غنیمت جانو، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھیں گے تو سمجھے کہ انشاءاللہ ہم جو سو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا ہم کو اللہ تعالیٰ کا اس کا شکر بجا لا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم ہمیشہ یعنی کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ کے بندوں کو بھی جو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں، اور یہ آج لوگوں کے سامنے جب آپ اللہ کا پیغام جب پہنچائیں گے تو ماشاءاللہ لوگ جو سو یعنی کہ بہت شوق سے سنتے ہیں، اور ان کو جب اسلام کا ایمان کا جب مزہ آئیں گا تو سمجھے کہ وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ کے جو سو بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیں گے اور دائرہ اسلام میں آ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے اندر کچھ کمزوری ہے، اس کو کچھ تساہلی ہو رہی ہے، اس کمزوری کو دور کرتے ہوئے ہم اپنے ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو کیسے ہم پہنچانا چاہیے۔ بہرحال آج ضرورت ہے، لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کو جو جب ہم اللہ کا پیغام جب پہنچائیں گے تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف وہ آ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہم سب جو سو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، ہم سب محتاج بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ اے اللہ ہم دنیا کی آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما، اور جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اللہ ہمیں اس گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں کہ دیکھو ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نافرمانی کرنے والے آپ تاریخ گواہ ہے، دنیا کے اندر وہ رسوا ہوئے، وہ ذلیل ہوئے، اور آخرکار ان کا انجام جہنم ہے۔ جب قرآن جب پڑھیں گے، آپ کو قرآن کے اندر جب تفسیر جب پڑھتے رہیں گے، آپ کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام
بہت برا انجام ہے۔ لہذا ہم ہمیشہ قرآن مجید کی جب پڑھتے رہیں گے، تفسیر کے ساتھ، معنوں کے ساتھ جب پڑھیں گے تو سمجھو کہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ جو ہے سو اس کا ہمیشہ ورد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی جس انداز سے بھی ہم کو کوشش کرنا چاہیے وہ کوشش کریں، اور جیسا ہم اپنے لیے فکر کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے ساری انسانیت کے لیے جو سو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری ہم پر سب پر ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پیارا رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا قیامت کے صبح تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، لہذا یہ جو بھی ذمہ داری ہے دعوتی کام، اللہ کی طرف بلانے کا، توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے روکنے کا کام، یہ آپ ہم سب پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اپنے طاقت کے مطابق اہل علم جو ہے وہ اپنے حساب سے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور ہم سب کی جس نے اپنی طاقت کے مطابق ہم کو کام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کام کی ذمہ داری ہم تمام پر ہے، اور ہمیشہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہوگا، کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھیں، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کی نافرمانی سے ہم کو بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا اصول ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم ہمیشہ اپنی زندگی آج دنیا میں ہم ہیں، کر سکتے ہیں، آج ہم دنیا میں، آج اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دیے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کے جتنا ہم شکر بجا لائے کم ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کی جو دی ہوئی نعمت زندگی ہے، یہ نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے ہم ہمیشہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اپنے بھائیوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا چاہیے۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ جو ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ شرک ہے، اور شرک سے بچانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور توحید کا پیغام پہنچاتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کیے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ یعنی کہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھے جو سو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی ہے، اور مجھے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو جب بھیجا ہے اس کی بڑی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، ذہنی طور پہ صلاحیت دیا ہے، ہاتھ پیر دیا ہے، صحت دیا ہے، دولت دیا ہے، یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی جو سو ہم اس کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اپنے جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے جو سو صرف کرنا، اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کو جو بھی کرنا ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا ہر وہ کام بھی اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا الہی کے لیے ہم کو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیابی ہوگی۔ انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ تمام کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا کلام سننے کے لیے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری عطا فرما، بار اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ اللہ ہماری آج اولاد دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اپنی اولاد کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اڑوس کو، اپنے پڑوس کو، اپنے ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں آج برائی کی طرف بہت جا رہے ہیں۔ اس برائی کو کیسے ہم کو روکنا چاہیے؟ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کا کس حد تک حق ادا کر سکتے ہیں کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ہمیشہ جد و جہد کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آتے رہے گی۔ بہرحال میں خود یعنی کہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی محتاج ہوں۔ ہم سب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا کی کامیابی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ کتنے لوگ ایسے بیمار ہیں جو صحت کے لیے پریشان ہیں،
اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحت کے ساتھ رکھا ہے الحمدللہ. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، شفاء عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہے، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کی جب توحید پر ہم اپناتے ہیں، اللہ کی توحید کو جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ساتھ بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور مومن کی زندگی ہمیشہ پریشانی بھی ایک نعمت ہے، خوشحالی بھی ایک نعمت ہے. ہر حال میں مومن جو سو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، صبر بھی کرتا ہے. بہرحال اللہ کی توحید ہم اپنانے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنے سے ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا اور اس کا شکر ادا کرنے والا بنا. بار اللہ ہم ہمیشہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنے برادران وطن کو بھی جو ہے سو بھائی یہ ہماری زندگی کے گزارنے کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اپنی زبان میں، علاقائی زبان میں جو سو ان کو توحید کا پیغام پہنچائیں. اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے. لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، منکرات سے روکیں. بہرحال ہم اپنے جان مال تن من سب کچھ اللہ کے دین کے لیے جس حد تک ہم خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ہو اللہ ہم ہمیشہ آخری سانس تک اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا اور کتاب و سنت کے پیغام اللہ کے بندوں کو دیتے ہوئے خود عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں کو تک ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. میرے بھائیو، میرے عزیزو، ہم اپنا زندگی میں ایک ایسا نصاب بنائیں صبح فجر سے لیتے ہوئے عشاء کی نماز تک، اور پھر ہم عشاء کی نماز کے بعد سے رات میں جو سنت کے مطابق ہم سونے کی کوشش کریں. لیکن سنت کے مطابق فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک ہم جو زندگی گزارنے کا جو نظام ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں گے تو واقعی ہماری زندگی میں بڑی بہترین یعنی کہ صحت رہے گی. اللہ اس کی زندگی کے اندر بڑی خوشحالی آئے گی اور ہمیشہ پریشان نہیں رہتا ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو سو اس کے لیے راستے فراہم کرتا ہے، اس کے لیے جو پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے رب اللہ کے سامنے جو سو جب دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں. بہرحال مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو کتاب اللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر ریاکاری سے اللہ ہم کو سب کو بچا لے. بہرحال ماشاءاللہ میں اس موقع پہ آپ تمام کا بہت شکریہ بجا لیتا ہوں، خاص طور پہ ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب اور ابراہیم بھائی اور دیگر تمام ذمہ داروں کا میں شکریہ بجا لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ. جزاکم اللہ خیراً. یہ تھے حافظ مولانا عبدالقیوم صاحب، نائب امیر جمعیت اہل حدیث دلی. آپ نے اپنے خطاب میں زندگی کا مقصد، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور یہ احساس دلایا کہ ہم سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی توحید کی نعمت، اس نعمت کو ہم اپنے گھر والوں میں، غیروں میں، سب میں اس کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے بتایا، فضیلت الشیخ طہ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ آپ کا خطاب ہے کہ آج جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اور کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ طہ سعید خالد مدنی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ذمہ داران مرکز ابن القیم الاسلامی اور یہاں پر موجود تمام بزرگوں اور عزیزوں، آج کی یہ مجلس اور اس قسم کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں
یہ ہمارے لیے خیر اور برکت کی مجلسیں ہیں، کیونکہ ان مجلسوں سے ہمارے دل اور ہمارے دماغ کا تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے دل اور ہمارے دماغ پاک ہوتے ہیں، جو کہ انسان کے اعضاء رئیسہ ہیں۔ یہ اگر صحیح ہو جائیں تو سارے کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں، اور اگر ان میں بگاڑ اور فساد آئے تو سارے کے سارے اعضاء میں بگاڑ اور فساد آئے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے تو سارے کے سارے اعضاء میں بگاڑ اور فساد آ جائے۔ پھر آپ نہ اپنے کان کا صحیح استعمال کریں گے، نہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے، نہ اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں گے، نہ اپنے پاؤں کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عضو رئیسی کے جانب اشارہ کرتے فرمایا، الا وہی القلب، سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو برادران اسلام، تو ان مجلسوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ مجلسیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے دل اور دماغ کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو ان مجلسوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، کیونکہ اخلاص کے بغیر انسان کچھ حاصل نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں ہم انہیں توجہ سے سنیں، اور اس مقصد کے ساتھ سنیں کہ ہم ان پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران اسلام، اللہ عز و جل کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں۔ ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاکیزہ اور مکمل دین عطا کیا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل دین کا ملنا کس قدر انعام ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک یہودی عالم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتا ہے، انکم لتقرؤون فی کتابکم آیہ، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو، لَأُنزِلَتْ عَلَيْنَا مَعَاشِرَ الْيَهُودِ، اگر یہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم دیکھتے کہ یہ آیت کس روز نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، ہم اس جگہ کو اور اس روز کو اپنے اجتماع کا دن بنا لیتے، اپنے عید کا دن بنا لیتے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا میں جانتا ہوں یہ آیت کس روز نازل ہوئی، کس گھڑی نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے روز اور عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور الحمدللہ عرفہ کا میدان حجاج کے اجتماع کا دن ہے، اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، تو لہذا ہمیں الگ سے کوئی اجتماع کا نہ دن مقرر کرنا ہے، نہ اجتماع کی کوئی تاریخ، نہ اجتماع کی کوئی جگہ مقرر کرنی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے فلا یحتاجون معه الی زیادۃ ابدا، جب لوگ اس دین کو اپنا لیں گے اب کسی زیادتی کے وہ محتاج نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو اپنانے کے بعد اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں دائیں اور بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اور اس کے دستور میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں بے شمار مسائل آتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری نجی زندگی سے ہے، بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں جن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جن کا تعلق نئے معاملات سے ہے۔ کاروباری زندگی میں نئے مسائل آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے سامنے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ایجاد آ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو نئے مسائل آ رہے ہیں، یہ جو نئی ایجادات ہیں، کیا اس میں ہمارے دین کی کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ بالکل ہمارے دین نے اس میں رہنمائی کی ہے، اور تا قیامت جتنے بھی مسائل آئیں گے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی مسائل آئیں، ان سب کی رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، اس موقع پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ النمل میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ہدہد غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا ہدہد نہیں ہے، تو کہا ہدہد کہاں گیا؟ یا تو وہ کوئی دلیل لا کر پیش کرے، کوئی عذر پیش کرے، ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آیا اور اس نے کہا کہ ملک قوم سبا سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے۔ تو ہدہد کو یہ پسند نہیں آیا کہ عورت کسی قوم کے سردار ہو، کسی قوم کے بادشاہ ہو، اس کے لیے عرش عظیم ہے، وہ اسے ہر چیز دی گئی ہے، لیکن یہ لوگ سورج کو، اللہ کے سوا سورج اور دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے یہ خط دیا اس ملکہ کے نام میں، اور ہدہد سے کہا جا کر وہاں ڈال دو اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ خط جب ملکہ سبا تک پہنچا تو خط پڑھنے کے بعد تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اب ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو میں انہیں آزمانے کے لیے کہ کیسے بادشاہ ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں۔ اور ہدیہ لے کر قاصد آیا، سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد کو واپس کر دیا، کہا اللہ عز و جل نے جو مجھے دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، مجھے اس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک لشکر بھیجنے والا ہوں جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ملک سبا اپنے لشکر کے ساتھ تابعدار ہو کر سلیمان علیہ السلام کی جانب نکلی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشہ قبل ان یاتونی مسلمین، تمہیں کا کون ہے کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے عرش کو لا کر حاضر کرے۔ اس دربار میں ایک جن تھا جس نے کہا میں اس عرش کو لے کر آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنے بیٹھک سے کھڑے ہو جائیں میں اس عرش کو لے کر حاضر کر سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جس کے تعلق سے قرآن نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں اسے حاضر کر دوں گا۔ فلما رأى مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عرش یہاں موجود ہے، کیا کہا هذا من فضل ربی، کہ یمن سے پلک جھپکنے کے ساتھ عرش یہاں موجود ہے، کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کہ میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فإنما يشکر لنفسہ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے در حقیقت وہ اپنے نفس کے فائدہ کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو جان لے میرا رب بے نیاز ہے، بزرگ ہے، کریم ہے۔ برادران اسلام، یہ جو نئی ایجادات آ رہی ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ایجاد آ رہی ہے، اور اس طریقے سے ٹیکنالوجی کے دنیا میں ایسی ترقی ہو رہی ہے
کہ دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے. کل جس کا تصور نہیں تھا آج وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہے. پلک جھپکنے کے ساتھ آپ ایک لمحہ کے اندر ہی آپ ایک خبر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں, اور دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, لمحہ کے اندر وہ واقعہ وہ خبر آپ تک پہنچ سکتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو, چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو, چاہے اس کا تعلق صحت سے ہو, چاہے اس کا تعلق کسی اور سے ہو, ایک کلک دبا کر آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو گویا اس طریقے سے یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ نعمت در حقیقت ایک آزمائش ہے. تو گویا اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اس میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں, اور اس نعمت میں اور اس آزمائش میں ناکامی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس میں ناشکری کریں. آج جو ان ایجادات کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر غلط اثرات پڑ رہے ہیں, خاندان بکھرتا ہوا جا رہا ہے, رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں, طلاق کے خلا کے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں, اور اس طریقے سے غیر محرم کے آپس میں جو تعلقات ہو رہے ہیں, اور اس طریقے سے معاشرے میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے, زنا عام ہو رہا ہے, جھوٹ عام ہو رہا ہے, یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے تو یہ نعمت ہمارے لیے زحمت نہیں بنتی. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کہ تمہارے رب نے اعلان کیا ہے اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب سخت ہے. تو برادران اسلام اس قاعدے کو یاد رکھ لیں, نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں, اور پھر انسان کو اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں. نعمتوں کی ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں, یا پھر وہی نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ برادران اسلام, اس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 3 افراد تھے. ایک تھا جزامی, دوسرا تھا گنجا, تیسرا تھا اندھا. اللہ عز و جل نے ان تینوں کو آزمانا چاہا, فرشتے کو تینوں کے پاس بھیجا, اور ان کی بیماری بھی دور ہو گئی, اور ان میں سے ایک کو اونٹنی, ایک کو گائے, ایک کو بکری دی گئی. پھر ایک مدت کے بعد جسے ایک اونٹنی دی گئی تھی, اونٹ وادی بھر کے اونٹ اس کے پاس تھے, جسے ایک گائے دی گئی وادی بھر کر گائے اس کے پاس تھی, جسے بکری دی گئی وادی بھر کر بکریاں اس کے پاس تھی. اللہ عز و جل نے انہیں آزمانا چاہا تو وہی فرشتہ ان کے پاس آیا, کہا میں مسافر ہوں, مجھے اپنے منزل تک جانا ہے, تو کوئی ایک اونٹ دے دیجئے یا ایک گائے دے دیجئے. تو گویا جو گنجا تھا اور جو جزامی تھا اس نے صاف انکار کر دیا, کہا الحقوق کثیرہ, بڑی ذمہ داریاں ہیں, کسی اور کے پاس جاؤ. تو اس فرشتے نے یاد دلایا کہ ایسی بات نہیں, تم گنجے تھے یا کہ تم جزامی تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بیماری سے شفا دی. تم فقیر تھے, اللہ نے تمہیں دولت دی. تو اس نے کہا کہ نہیں, انما ورثتہ کابرا عن کابر, یہ تو ہمیں آبا اور اجداد سے دولت ملی ہے. تو گویا اس نے نعمت کی ناشکری کی. اس کے مقابل میں جو نابینا تھا اس نے کہا آپ ایک نہیں جتنی بکریاں چاہے لے لو, اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں اندھا تھا, اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی. میں فقیر تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی. تو برادران اسلام, ہوا یہ کہ جو گنجا تھا اور جو جزامی تھا بیماری لوٹ کر آ گئی. پھر ان کے جانوروں میں بیماری آئی, ایک ایک جانور ختم ہوتے گئے. لیکن جہاں تک اس اندھے کی بات تھی, فرشتے نے کہا کہ مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے تم تینوں کو آزمایا, 2 ناکام ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے, تم اپنی بکری رکھو, اللہ تمہاری بکریوں میں اور برکت دے. تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی کہ نعمتوں کا شکر کیا ہے. نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے منعم کو پہچانو کہ یہ نعمت ہمیں کہاں سے ملی ہے اور ہمارا منعم کون ہے. جب ہم منعم کو پہچان لیں گے
تو پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے اس کا استعمال ویسا ہی کریں گے جیسا کہ نعمت دینے والا چاہتا ہے، اس کی رضا میں اس کا استعمال کریں گے، اس کی ناراضگی میں اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، جو نئی نئی ایجادات ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم گھر بیٹھے وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں کئی مہینے سفر کرنے پڑتے تھے، گھر بیٹھ کر آپ سامان خرید سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر آپ کھانا منگوا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے گھر بیٹھ کے دنیا میں کسی کونے میں کسی انسان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں کہیں بھی رہے آپ اپنے گھر کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے ساری جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے اللہ کی نعمت ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے یہ نعمتیں ہمیں کس کی جانب سے ملی ہیں۔ یہ نعمتیں ہمیں اللہ عز و جل کی جانب سے ملی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دیا، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہارے اعمال کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تابع کر دیا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کے سب کس کے پاس سے ہیں؟ اللہ عز و جل کے پاس سے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، تو ہمیں یہ چاہیے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے کہ منعم کو پہچانیں گے، نعمت دینے والے کو پہچانیں گے، اور ساتھ میں اس چیزوں کے استعمال میں اس کی کیا رضا ہے، اس کی کیا خوشنودی ہے، اس کو ہم جانیں گے، تو یہی نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں بنیں گی، اور بھی اللہ عز و جل ہم ان نعمتوں سے نوازے گا، ان میں برکتیں ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا تو ساری کی ساری تباہی دیکھ رہے ہیں جو کہ آج معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے۔ برادران اسلام، یہ جو ایجادات ہیں آپ اسے شجر ممنوعہ سمجھ کر ترک نہیں کر سکتے کہ یہ حرام ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، نہیں، بلکہ آپ کے نہ چاہنے کے باوجود وہ آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلے کے زمانے میں پورے بستی میں ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، لوگ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھتے تھے، اب فلاں کا فون، اب فلاں کا فون، اب فلاں کا فون آئے گا۔ اب تو گھر گھر میں موبائل ہے، بلکہ ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی موبائل ہیں، تو اندازہ لگائیے کس انداز سے زمانے نے ترقی کی ہے۔ تو گویا ہمارے نہ چاہنے کے باوجود آج یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر شامل کر چکی ہیں، تو لہذا تو یہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا ناممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم شرعی ضوابط کے ساتھ اس کا استعمال کریں۔ اگر شرعی ضوابط کے ساتھ ہم استعمال کریں گے، جیسا کہ اہل علم نے لکھا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، آپ چاہے تو اس کا صحیح استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ چاہے تو اس کا غلط استعمال کر کے اسے اپنے لیے شر بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر مسند احمد کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے، وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ، اور بازاریں قریب قریب ہو جائیں، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ، اور وقت قریب ہو جائے، زمانہ قریب ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے وَيَقْتَرِبُ الزَّمَنِ وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج زیادہ ہو۔ پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل۔ اندازہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اس دین میں ساری کی ساری رہنمائی موجود ہے۔ آج سوشل میڈیا سے اور جدید ٹیکنالوجی سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، ان ساروں کی خبر ہمیں اس حدیث میں دی گئی ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب قیامت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے کہا وَيَظْهَرُ الزِّنَا، کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، اور ایک روایت میں وَتَشِيَّ الْفَاحِشَةَ، فاحشہ عام ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعہ یظہر الربا، قیامت کے قریب سود بھی عام ہو جائے گا، اور ایک روایت میں ہے
کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ تو ان روایات کو آپ دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل نہیں ہوئی ہیں۔ جہاں تک فتنے کی بات ہے تو آج آپ دیکھتے ہوں گے اکثر علماء کی تقریریں فتنوں کے تعلق سے ہیں کہ فتنے پھیل رہے ہیں، فتنے عام ہو رہے ہیں، صبح کوئی مومن ہے شام کو کافر، شام کو مومن ہے صبح کافر، اور اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے غلط افکار سے، غلط عقائد سے متاثر ہوتے ہیں، پھر دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، علماء سے بیزار ہو جاتے ہیں، معاشرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نظر آتی ہیں۔ اور جہاں تک جھوٹ کی بات ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ کیسی کیسی جھوٹی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں۔ بے بنیاد خبر، جس کو آج فیک نیوز کہا جاتا ہے، بے بنیاد خبریں جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک بازاروں کے قریب ہونے کی بات ہے تو بازاروں کے قریب ہونے کے تعلق سے آپ اس کے تعلق سے اہل علم نے اس کی 3 تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ بازاروں کے بارے میں جلد علم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز پہلے جو ہے مثلا ایک چیز کلکتہ میں ہے تو اس کی کیا قیمت ہے، کیا وہ مال آیا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو وقت لگتا تھا معلوم کرنے کے لیے، اور اب آپ بٹن دبائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ مال کہاں ہے، یہ کہاں کے پروڈکشن ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بازاریں قریب ہو گئی ہیں، مطلب یہ ہے پہلے مال لانے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا تھا، 2 روز 3 روز 4 روز سفر کرنا پڑتا تھا، اور آج جو ہے آپ صرف آرڈر دیجئے وہ مال آپ کے پاس جو ہے حاضر ہے، جیسا کہ امازون کے مارکیٹ کو آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے قیمتوں کے تعلق سے، پہلے یہاں ایک قیمت تھی دوسرے کی کوئی اور قیمت ہوتی تھی، لیکن آج لوگوں کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ سونے کی قیمت سعودیہ میں کیا ہے، سونے کی قیمت امریکہ میں کیا ہے، سونے کی قیمت دنیا کے کس کونے میں کیا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے بازاریں قریب ہو چکی ہیں۔ اور زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کے بھی 3 تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہے کہ وقت میں بے برکتی ہے، اب دیکھتے ہوں گے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، وقت یوں ہی بے برکت ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم 12 گھنٹہ گزارتے ہیں، 12 گھنٹوں میں ہم نے کتنے بار استغفار کیا ہے، 12 گھنٹوں میں ہم نے کتنے بار اللہ عز و جل کو یاد کیا، ذکر کیا ہے۔ تو وقت میں بے برکتی ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ تفسیر کی کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن تیزی کے ساتھ گزر جائیں، ایک رمضان کے بعد فوراً دوسرا رمضان آ جاتا ہے، ایک عید کے بعد فوراً دوسری عید آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ ابھی کل بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ کئی سال جو ہے گزر جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہروں کے درمیان مسافت کم ہو جائے گی، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کو، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کے لیے بہت کم وقت میں انسان پہنچ جائیں گے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ حدیث شریف میں جو پیشین گوئی کی گئی تھی آج وہ چیزیں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ جو ہے سوشل میڈیا کھولیے، آپ نئے چاہنے کے باوجود بھی اگر اس پہ نیٹ موجود ہے، ایسی تصویریں آتی ہیں، عریہ اور ننگی تصویریں آتی ہیں کہ انسان اسے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہ سکے۔ تو گویا اس طریقے سے فحش عام ہو رہا ہے، زنا جو عام ہو رہا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے کاروبار کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے سود کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو الغرض یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبر دی ہے۔ تو برادران اسلام، تو یہ جو نئے نئے ایجادات ہیں اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ سب وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے اور انسان نے اسی کے ذریعے سے ایجاد کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا استعمال اس طریقے سے کریں جس طریقے میں اللہ عز و جل کی رضا اور جس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے۔ تو اس چیزوں کو ہم صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے پہلے دعوت دینے کے لیے کئی روز سفر کرنا پڑتا تھا، کئی گھنٹے سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج آپ دعوت کے لیے ایک جگہ آپ درس دیجئے، دنیا کے کونے کونے میں لوگ، آپ کو پتہ نہیں کون آپ کا درس سن رہا ہے،
کو اور کہاں تک آپ کی دعوت پہنچی ہے. تو گویا اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں، صحیح علم کو ہم عام کر سکتے ہیں، صحیح بات کو ہم عام کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے صحیح استعمال ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کا احساس ہونی چاہیے. کیا احساس ہونے چاہیے؟ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. یہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب ہمیں وہاں دینا پڑے گا. یہ احساس کافی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کے لیے کہ آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال یا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال آپ نے شرعی ضوابط کے ساتھ کیا ہے یا غیر شرعی ضوابط کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی مرضی میں کیا ہے یا کہ اللہ کی ناراضگی میں کیا ہے. تو اس کے لیے یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہاں مجھے جواب دینا پڑے گا. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. قیامت کے روز کہا جائے گا ان کو کھڑا کر دیا جائے، روک دیا جائے، بے شک وہ پوچھے جانے والے ہیں. تو کل ہمیں اس استعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ ہم رات کے اندھیرے میں جو دیکھ رہے تھے، تنہائی میں ہم جو دیکھ رہے تھے، اس کے ذریعے جو جھوٹ کو عام کر رہے تھے، اس کے ذریعے جو سودی کاروبار کو عام کر رہے تھے، اس کے ذریعے جو فیک نیوز ہم دے رہے تھے، اس کے ذریعے سے ہم جو محظورات شرعیہ میں داخل ہوئے تھے، ان ساری باتوں کے تعلق سے کل ہمیں پوچھا جائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پھر البتہ ضرور تم اس روز نعمتوں کے تعلق سے پوچھے جاؤ گے. برادران اسلام، سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہمارے زندگی میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک سب سے بڑا غلط اثر یہ ہے وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. خاص طور سے نوجوان جنہیں اس کے استعمال کے ایک حد تک نشہ لگ چکا ہے، نشے کے حد تک جا چکے ہیں. ہم دیکھتے گھنٹوں گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے بازو بیٹھنے والے سے ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں. یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ بازو کون بیٹھا ہے. عیادت کے لیے جاتے ہیں مریض کے لیے، بجائے کہ مریض کو دعا دیں اور مریض کو تسلی دیں، کلمہ خیر اسے کہیں، مریض کے پاس بیٹھ کر سوشل میڈیا میں مشغول ہوتے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں کو دیکھا گیا سلام پھیرنے کے ساتھ بجائے کہ اذکار کریں موبائل نکالتے ہیں، پھر موبائل نکال دیکھ کے میسج آیا یا نہیں ہے. رات کو سوتے ہیں تو دیکھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل کو دیکھتے ہیں. تو کیا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق سے کل ہم سے پوچھا جائے گا. یہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں کل اس کے تعلق سے ہمیں پوچھا جائے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. قیامت کے روز بندوں کے 2 قدم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ 4 باتوں کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا. عن شبابہ فیما ابلاہ وعن عمرہ فیما افناہ. تو ان 4 چیزوں میں 2 چیزیں یہ ہیں. اس کی جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اس جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا تھا. اس عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اس عمر کو تم نے کس چیز میں فنا کیا تھا، کس چیز میں خرچ کیا تھا. تو کہ یہ جو عمریں ہمارے سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں خرچ ہو رہی ہیں، کل اس عمر کے تعلق سے ہم سے پوچھا جانے والا ہے، اس وقت کے تعلق سے ہم سے پوچھا جانے والا ہے. اگر یہ احساس مسئولیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کل قیامت کے روز ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ہمیں پوچھا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے اور غلط استعمال سے بچیں گے. برادران اسلام، یہ جو عمر ہمیں دنیا میں ملی ہے یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے. آج اس عمر کو ہم ضائع کر رہے ہیں، لیکن کل یہی ضائع کرنا ہمارے لیے حسرت اور ہمارے لیے پچھتاوا کا باعث بنے گا. جیسا کہ اللہ عز و جل نے کافروں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں یا کہ قیامت کے روز کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم وہ عمل کرتے جو عمل اس عمل کے علاوہ کرتے جو عمل ہم دنیا میں کرتے تھے. یعنی ہم نیک عمل کریں گے اور کوئی برا عمل نہیں کریں گے. تو گویا آج ہمیں موقع ہے کہ کل افسوس کریں گے، پچھتاوا کریں گے، اور اس کے بجائے ہمیں پھر واپس تو نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بجائے آج ہی سے ہمیں اپنی عمر کی فکر کرنی چاہیے اور اس عمر کا صحیح مصرف نکالنے چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے کو کاندھے دے رہا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا
बतलाओ इस जनाजे में अगर तुम होते तो तुम्हारी क्या तमन्ना होती, तुम्हारी क्या आरजू, तुम क्या आरजू करते? कि अगर इस जनाजे में मैं होता तो मेरे दिल में ख्वाहिश होती काश 1-2 घंटे के लिए या 2 घड़ी के लिए मुझे दुनिया में वापस किया जाता, मैं सिवाय नेकी के कोई और काम नहीं करता। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा अब तुमको मौका है, कबल इसके कि इस जनाजे में तुम हो, कबल इसके कि इस ताबूत में तुम्हें रखा जाए, तुम्हें मौका है और अपनी इस उम्र का सही इस्तेमाल करो। तो लिहाजा बरादरान इस्लाम, जब एहसास मसूलियत इंसान के अंदर आ जाए तो नेमतों का सही इस्तेमाल करता है और अपने वक्त को ज़ाय होने से बचाता है। और उस बात दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह का डर और खौफ अपने अंदर पैदा करें। आप चाहे तन्हाई में सोशल मीडिया को देख रहे हैं, गलत चीज़ों को सोशल मीडिया से देख रहे हैं, या कि आप खलवत में देख रहे हैं, बज़ाहिर कोई आपको देखने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो आपको देख रहा है। या अल्लाह खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह आंखों की खियानत को देखता है और जो दिलों में बात छुपी हुई है उसको भी वो जानता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी से बात करते हुए कि तेरे आंख से जो देख रहे हैं बज़ाहिर सामने वाला महसूस नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि आप कहाँ देख रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर एहसास हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, अल्लाह का डर और खौफ हो कि जो रब हमें देख रहा है वह हमें आखिरत से पहले दुनिया में भी सजा दे सकता है, हमारे आंख से बसारत को छीन सकता है, हमारे आज़ा और जवारे को मुअत्तल कर सकता है और हमें बदबख्ती और शकावत में डाल सकता है। तो लिहाजा अल्लाह का खौफ अगर सीने में पैदा हो जाए तो फिर इंसान के लिए रात का अंधेरा और दिन का उजाला दोनों बराबर हो जाते हैं। इसीलिए बिरादरान इस्लाम, कुरान मजीद में जा बजा हमें अल्लाह से बेखौफी से डराया गया है। अफ़ अमिनु मकरल्लाह, के क्या तुम अल्लाह के पकड़ से बेखौफ हो चुके हो? तो लिहाजा हमेशा अल्लाह का डर अपने सीने में पैदा करने चाहिए। आसार में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरा में निकले, देखा एक शख्स है बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम अपनी एक बकरी हमें दे दो, हम तुम्हें पैसा देंगे और उसके बाद जो है हम ज़बह करेंगे, तुम खा लोगे, पैसा भी तुम्हारे पास होगा। तो उसने कहा कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, इसका जो है मैं मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक कोई और है। तो कहा तुम्हारा मालिक थोड़ी देख रहा है। तो उसने जवाब में कहा फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह का अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो गोया अल्लाह का डर जब इंसान के सीने में हो जाए, ये खौफ, ये डर इंसान को हर किस्म की बुराई से बचाता है, हर चीज़ के गलत इस्तेमाल से बचाता है। ये खौफ, ये डर अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए, बाप बेटे के साथ सही सलूक करेगा, बेटा बाप का हक अदा करेगा, शौहर बीवी के हुकूक को अदा करेगा, बीवी शौहर के हुकूक को अदा करेगी। तो ये चीज़ जो डर है, यही वो चीज़ है जिसे तक़वा कहते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने सीनों में अल्लाह का डर पैदा करें, और ख़ास तौर से हमारे बच्चे जिन्हें हम मोबाइल देने में मजबूर हैं, तो उनके दिलों में मोबाइल देने से पहले उनके सीनों में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करें कि रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। ये डर, ये खौफ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बुराई से दूर कर देती है, और अगर कभी बुराई भी इंसान के अंदर पैदा हो, फौरन इंसान तौबा के दरवाजे को खटखटाता है। वो हदीस आपने सुनी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, देखा कि मस्जिद में एक शख्स दाखिल हो रहा है, सर के बाल को नोच रहा है और अपने गालों को तमाचे मार रहा है, कह रहा हलक तू, मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा ओ मा अहलकक, तुम्हें किस चीज़ ने हलाक किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा मैं रमज़ान के दिन में मैंने अपनी बीवी से जिमा कर लिया, रमज़ान के दिन में रोज़े की हालत में मैंने अपनी बीवी से जिमा कर लिया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसके कफ़ारा बतलाया। तो अंदाज़ा लगाइए, उसने रमज़ान के दिन में अपनी बीवी से जिमा की थी, लेकिन उसको एहसास हो गया कि मैंने अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी की है, और उस डर से, खौफ से अपनी इस हैयत के साथ आ रहा है कि सर के बाल को नोच रहा है और अपने गालों को तमाचा मार रहा है, रुखसार को तमाचा मार रहा है और कह रहा है कि मैं तो हलाक हो गया। इसलिए मोमिन के बारे में आता है, मोमिन से जब कोई गुनाह सरजद होता है,
وہ यूं समझता है कि पहाड़ के नीचे आ चुका है, अभी पहाड़ गिरने वाला है। लेकिन मुनाफिक की अलामत यह है, मुनाफिक से जब कोई गुनाह सजद होता है वो यूं समझता है कि मक्खी बैठी हुई है, ऐसा करो तो उड़ जाए। यानी मुनाफिक गुनाहों को हल्का लेता है, लेकिन मोमिन गुनाहों के एहसास से तौबा के दरवाजे को खटखटाता है। तो गया ये दूसरी पहली चीज़ ये है कि आखिरत में जवाबदेही का एहसास हो, और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने सीनों में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करें। और तीसरी चीज़ ये है कि शरई ज़वाबित का ख्याल रखें। शरई ज़वाबित में ला दरर वला दिरार, न आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, तो गोया न किसी और को नुकसान पहुँचाना है, तो ज़रर से मना किया गया है। तो ये जो घंटों मीडिया के सामने बैठते हैं, सोशल मीडिया के साथ बैठते हैं, टेक्नोलॉजी पर बैठते हैं, इससे इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, बल्कि इसके ज़रिए जो आप झूठ को फैलाते हैं इसका माशरे पर क्या असर पड़ता है, जो फेक न्यूज़ आप फैलाते हैं इसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, बल्कि इसके ज़रिए से लोग एक दूसरे की तौहीन करते हैं, आज़ादी राय के नाम से एक दूसरे की इहानत करते हैं, जबकि शरीयत में इन तमाम चीज़ों से मना किया गया है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को बग़ैर किसी जुर्म के जो तकलीफ़ देते हैं तो वो अपने ऊपर बुहतान भी उठा लिए और खुला गुनाह भी अपने ऊपर उठा लिए। तो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से जो गलत हरकतें की जाती हैं, तो इस सिलसिले में हमें इस शरई ज़ाबिता का ख्याल रखना चाहिए कि हमको न अपने आप को तकलीफ़ देना है, न किसी और को तकलीफ़ देना है, न किसी के लिए ईज़ा और किसी के लिए हमें तकलीफ़ का बाइस होना है। और चौथी बात यह है कि आजकल बहुत सारे शबाब ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए से इल्म हासिल करना चाहते हैं और ये नहीं देखते कि ये जो वेबसाइट किसकी है। कितने वेबसाइट हैं जो कादियानियों के हैं, कितने वेबसाइट हैं जो शिया के हैं, और कितने ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के हैं और इस्लाम के नाम से गलत अफकार, गलत ख्यालात फैलाते हैं। और आज इसी चीज़ की वजह से एक किस्म के इर्तिदाद की हवा माशरे में चल रही है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि पहली तो बात है इल्म, अहले इल्म के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करके हासिल करें, अहले इल्म के सामने बैठ कर हासिल करें। और दूसरी बात यह है कि इन वेबसाइट को देखने से पहले ये तहकीक कर लें ये किन लोगों की है, या कि इस वेबसाइट को कौन चला रहे हैं। जब तक इसकी तहकीक न हो यहाँ से आप इल्म हासिल न करें, क्योंकि यहाँ से इल्म हासिल करने से फ़ायदा के बजाय उल्टा आपको नुकसान होगा। जैसा कि हदीस शरीफ में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। ऐसे फितने हैं अंधेरी रात के तरीके से, मोमिन सुबह करता है, आदमी सुबह मोमिन होता है और शाम को इंसान काफिर हो जाता है। तो लिहाजा ये जो इर्तिदाद की हवा चल रही है ये इसी वजह से चल रही है। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सलफ का कहना यह है कि पहले कोई अगर क़ाल रसूलुल्लाह कहता तो हमारी आंखें उसके जानिब लपकती थी, हमारे कान उसके जानिब माइल हो जाते थे। लेकिन जब हमने देखा कि इस मैदान में हर आदमी दाखिल हो गया है, अहले बिदअत दाखिल हो गए हैं, तो उसके बाद उसूल बनाया गया फ़युनज़रा इला अहली सुन्नह फ़युख़ज़ हदीसुहु। देखा ये जाता क्या ये अहले सुन्नत में से है तो उससे हदीस ली जाती थी, और अगर अहले बिदअत में से है तो उससे हदीस नहीं ली जाती थी। तो बिरादरान इस्लाम कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया या कि इस तरीके से जो जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज़ें हमारे माशरे में दाखिल हो गई हैं और हमारे न चाहने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में ये चीज़ दाखिल हो गई हैं, तो इन्हें सजर ममनुआ कहकर इनसे दूर तो हम रह नहीं सकते। लेकिन हमें चाहिए शरई ज़वाबित की रोशनी में इसका सही इस्तेमाल जानने की कोशिश करें। जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए नेमत होंगी और इसके ज़रिए से हम अल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने तक इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन मजलिसों को खैर और बरकत की मजलिस बनाए। जो कुछ हम सुने हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल
ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے. رب العالمین ہم سبوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیراً. میں مولانا طاہر سعید خالد مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قرآن اور حدیث کی اور آثار صحابہ کی روشنی میں اس موضوع کا مکمل حق ادا کیا. قرآن کریم کی آیتیں وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہرا رہنے دو، ان سے کچھ پوچھنا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالی ہماری ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے قیامت کے دن. یہ تصور اور یہ احساس اگر ایک مومن کے پاس ہمیشہ زندہ جاوندہ رہے تو ضرور انشاءاللہ یہ وسائل اس کے لیے نعمت بن سکتے ہیں. اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو یہ وسائل، یہ نعمتیں نعمت نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جائیں گی. قیامت کے دن وبال جان بنیں گی، مصیبت بن جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور امت کو ان وسائل کا خیر عطا فرمائے اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین ارحم الراحمین. میں مرکز ابن القیم اور آپ تمام حضرات کی طرف سے دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب بھی انشاءاللہ مشائخ کو موقع ملے گا ضرور تشریف لائیں گے اور ہم ان سے استفادہ کریں گے. اسی طریقے سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کل شیخ نے اپنے تقریر کے آخر میں دور شرعیہ ہفتہ وار کورس، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ دین کی اہم اور بنیادی باتیں انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. جو حضرات خواہش رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نام لکھوائیں سیکریٹری صاحب کے پاس. ضرور انشاءاللہ اس پروگرام کو یہاں امپلیمنٹ کرنے اور آغاز کرنے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.